کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پہ خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف طاری ہے؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹھ پیچھے تو ان کی برائی کریں گے لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھیں گے، ان کی عصمت کے ترانے گائیں گے؟ اور ایک اقوام عالم، تم ریمن ڈیوس کی رہائی پر اس قوم کی خاموشی کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بحث قوم امریکی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے ریاست کا سربراہ تک بنا سکتے ہیں؟ ارے تم عافیہ صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو؟ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام لگاؤ اقوام عالم، ہم تو ایمانوں میں لگی قائد کی تصویر تک بیچنے کے تیار ہے۔ ارے اقوام عالم، تم اس قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بحث قوم ان تمام برائیوں اور ان تمام مسائل کے باوجود آج شوق کی چکی میں پستی آئی ہے، پستی رہے گی۔ اور علی وقار، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو ایک حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے کسی اور حسین کی آمد کے منتظر ہیں کہ ہمارے منصف کا سر ہمارے ہی کندریزوں پہ بولتا ہے کہ سننے والوں شہاد آنا، شکر بلا ہے، شکر بلا ہے، دبانے والوں تمہارے موزن میں جان بھی ہے، تمہاری خاطر سسک کر تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا ہے، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا۔ علی وقار، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پہ رقص کر رہی ہے یہ در حقیقت خاموشی نہیں، یہ ایک پیام ہے، ہماری غیرت، حمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا پیام ہے۔ یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا، اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے تو ان قریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا، اگر ہم وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھاتے رہیں گے تو ان قریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ گھوڑے کی میز پر بیٹھ کر اپنی ہی شہریوں کی قیمت لگاتے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب ہمیں قصہ ماضی بنا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا، اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان، اتحاد اور یقین کی دھجیاں بکھیرتے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب ہمیں تاریخی اوراق سے ہمیشہ ہمیشہ مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا، اگر ہم اقبال کے دیش میں اس کے شاہدوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کے بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر سرگرداں ہو کر کشتولے بتائی تھامے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب غیرت مند لوگوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ علی وقار، یہ ایک پیام ہے، ایک سوال ہے جو ہماری خاموشی کے بحث ہمارے سواد کے جلتی ہوئی للہستان، ہماری خاموشی کے بحث ہمارا ہی قبرستان بنتا ہوا وزیرستان، ہماری خاموشی کے بحث 16 دسمبر کو خون میں ڈوبا ہوا آرمی پبلک سکول، بھوک، غربت اور پیاس سے مارا ہوا ریگستان ہم سے یہ چیخ چیخ کر سوال کرتا ہے، کیا اب کوئی حسین نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ لیکن علی وقار، ہم اہل حرم ہیں، خاموشی کی بت ہم توڑیں گے، حق کی آواز ہم اٹھائیں گے اور دنیا کے بھگوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو؟ ہم لوگ انل حق بولیں گے، ہم لوگ انل حق بولیں گے۔ جب دنیا کے بتخانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عزت پر ایک پتھر کا دم باری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لذت تاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مسجد ممبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس ہمارا باقی ہو، بے ذوق جہاں پہ سبا ہو، بے ذوق جہاں پہ ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہو، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہو، جب کلمے ظالم جابر کی
عظمت قصیدہ لکھتی ہو، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کرتی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حس و حوث کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، جب انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجاؤں کے نظارے بھاتے ہو، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہو، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہو، جس دور میں مذہبت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔